أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بادہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے توحید اور شرک کے تعلق سے بہت ہی وقت کا خیال کرتے ہوئے اختصار میں اور آسان انداز میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھوں گا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو سب سے اہم بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، اگر مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا کہ شیخ محترم بھی موجود ہیں تو میں ان کا بھی نام جو ہے اس میں شامل کر دیتا تو اور اچھا ہوتا کہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ بھائی اس ٹاپک پر بھی گفتگو ہوگی، تو اور ممکن ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں، اب لوگ تو یہی جانتے تھے صرف ایک ہی ٹاپک پر گفتگو ہوگی، لیکن اگر پہلے سے ہوتا علم میں تو شیخ کا بھی الحمدللہ کر لیتے۔ انشاءاللہ اگلی بار سے کوشش کریں گے۔ جو اہم بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ جو جس طرح سے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں بتاتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا تو وہ ہے جو شیخ نے بھی کیا، جیسا شیخ نے بھی آپ کو بتایا، تقریریں کی، قرآن حدیث کی بات بتائی، پہلا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے، سنایا جائے، سکھایا جائے، یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلیک بورڈ کے ذریعے ان کو اختصار کے ساتھ جو باتیں بتانی، عام فہم میں، عام انداز میں، آسان لفظوں میں اس کو بلیک بورڈ پر لکھ کر کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے صاف نہیں نا، تھوڑا بڑا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو لکھ کر کے بتاتے ہیں۔ اور ہم لوگ صرف ایسے ہی بتاتے نہیں، بلکہ یہاں تک میں دیکھتا ہوں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں کہ اگر کبھی کسی جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اس چیز کی کمی ہے، اس کو یاد ہونا چاہیے، جیسے مجھے یاد ہے زبانی ویسے ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ سب یاد نہیں ہوتا سب کو۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو ڈیمو دے کر کے دکھاؤں گا، مثال دے کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہوں اس کلمے کو، لیکن اس کلمے کا جو حق ہے، جو تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ کیسے؟ وہ ابھی مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی ایک کورس متعین کرتے ہیں، کورس متعین کر کے جیسے بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے، جس طبقے کے لوگوں کے لیے ہو وہاں کے انتظامیہ سے گفتگو کر کے جس طبقے کے لیے متعین ہو پاتا ہے اس طبقے کے لیے متعین کرتے ہیں، اور متعین کرنے کے بعد کچھ دن فکس ہوتے ہیں، 4 دن 5 دن 2 دن پڑھانا ہے، 4 دن پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد ایگزام، پھر اس کے بعد تقسیم انعامات پروگرام۔ اس طرح سے نظم کے ساتھ جو ہے ہم لوگ 3 طرح سے جو ہے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، حفظ کراتے ہیں۔ صرف سننا سنانا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا الحمدللہ کلیان میں جو دودھ ناکا جامع مسجد ہے اس کے اگل بغل میں کئی مسجدیں، جیسے انہی میں سے ایک مسجد پتھری پل کے پاس جو فانوس ڈھابا کے بغل میں سرودے ریسیڈنسی نام کر کے ایک بلڈنگ ہے، اسی کے گراؤنڈ فلور پر ایک مسجد ہے، وہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔
پہلے وضو، پہلے توحید، پھر وضو، پھر غسل، پھر نماز، نماز میں ہونے والی کمی، نماز کیسے پڑھا جائے، پھر نماز کے بعد نماز میت کو کیسے نہلایا جائے، اس طرح سے جو پورا ہے سب پوری ترتیب وار الحمدللہ ہم لوگ بیک ٹو بیک لوگوں کو سکھاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی بعض مسجدوں میں نے کیا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں، بزرگ لوگ، ان کے لیے 10 سوال، 15 سوال، 20 سوال منتخب کر کے ان کو یاد کرایا جاتا ہے. 4 دن کلاس ہوتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. پھر پانچواں دن چھوڑ کے چھٹے دن جو ہے ان کا ایگزام لیا جاتا ہے. ایک دم آسان ایگزام، ان کو کچھ لکھنا نہیں ہے، صرف یس اور نو کا ٹک لگانا ہے. ان کو بولا جاتا ہے صحیح ہے بابا، وہ صحیح بولیں گے تو صحیح لگائیں، غلط ہے تو غلط لگائیں. جس کا جس حساب سے نمبر ہوتا ہے اس حساب سے ان کو نیکسٹ ڈے 7ویں دن جو ہے تقسیم انعامات پروگرام میں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. اس طرح سے الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے فضل سے ممرا، یو پی، جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں جا کر کے ہم لوگ الحمدللہ سکھاتے ہیں. اسی ارادے سے میں نے یہاں یہ شروع کیا تھا کیونکہ اس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے تھوڑی سی قحط سالی ہے، تھوڑی سی، زیادہ نہیں. علماء تو موجود ہے الحمدللہ، سب موجود ہی ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس انداز میں ہو کہ یہ سب جو بچے ہیں ان کے سینے میں یہ سب باتیں حفظ ہونی چاہیے، صرف سننا نہیں ہونا چاہیے. میری خواہش یہ تھی کہ آج کا جو درس ہے وہ اسی انداز میں مختصر سا میں رکھوں تاکہ آپ کو توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں بنیادی معلومات ہو جائے. ورنہ شرک اور توحید کے بارے میں اگر گفتگو کریں گے بہت لمبی گفتگو ہوگی، لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں بہت آسان انداز میں چند باتیں بتاؤں گا. اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے اس طرح کے جو مختصر سے پروگرام ہوتے ہیں ان کو آپ سیکھیں، سمجھیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. اگر یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک طریقہ بنایا کہ کچھ ایک نوٹس بناتے ہیں، نوٹس بچوں کو دیتے ہیں، 4 دن، 5 دن، 10 دن یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں. 10 دن، 11 دن، 12 دن کے بعد ان کا ایگزام ہوتا ہے، اسی حساب سے پھر ان کا تقسیم انعامات پروگرام ہوتا ہے. جیسا اللہ کی توفیق ہوتی ہے، انتظامیہ جیسا کہتے ہیں اسی حساب سے ہم لوگ الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے سینوں میں جس طرح سے فزکس محفوظ ہے، سائنس ان کو یاد ہے، اس طرح سے اسلام بھی ان کو یاد ہونا چاہیے. توحید کی ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے، شرک کی ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے. ابھی دیکھیے اتنے سارے بچے، آ جاؤ بابو اندر آؤ. ابھی دیکھیے میں آپ کو انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے میں آپ کو ڈیمو مثال دے کر بتاؤں گا کہ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں ایسے بچے ہیں، یہ سب نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، میری عمر کے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کو 10ویں کلاس کی اگر مارک شیٹ چاہیے 10ویں کلاس کی تو کتنی کتابیں یاد کرتے ہیں؟ 12 کتاب، 15 کتاب پڑھتے ہیں، 10 بار، 5 بار. لیکن یہی بچہ 10ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، 12ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اسی بندے سے یہ پوچھا جائے کہ اچھا آپ مسلمان ہیں تو آپ بتائیے توحید پر ہیں کہ شرک پر ہیں؟ تو کہتا ہے توحید پر ہوں. اچھا توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیسے آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ توحید پر ہیں؟ ارے توحید پر ہونے کے لیے معلوم نہ ہونا چاہیے کہ میں توحید پر کیسے ہوں؟ جب ڈیفینیشن معلوم ہوگا تب نہ پتہ چلے گا کہ میں توحید پر ہوں کہ شرک پر ہوں. جب ڈیفینیشن ہی آپ کو نہیں معلوم، تعریف ہی نہیں معلوم، تو کیسے آپ اپنا فائنل کر پائیں گے کہ میں کس پر ہوں؟ تو دیکھیے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اسی حساب سے پوچھتا بھی ہوں. دیکھیے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، کسی سے پوچھا جائے تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ نہیں یار میرے سے کیوں پوچھ لیا حافظ جی، میری بدنامی ہو گئی، لوگ کیا بولیں گے دیکھو حافظ جی میرے سے سوال کیے میں نہیں بتا پایا. ایسا ذہن لے کر کے مت بیٹھیے گا بالکل بھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں اچھی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آتا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کے نامہ اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھتا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس نیکی کو لے کر کے جائیں اور اس نیت سے بالکل نہ بیٹھیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے. سب متفق ہے نا؟ ارے متفق ہے نا سب؟ ہاں چلیں. سب سے پہلی بات ہے توحید اور شرک. کیا ہے توحید اور شرک؟ اردو تو پڑھ لیتے ہیں نا، سمجھ لیں گے نا؟ ہاں دیکھیے یہ توحید اور دوسرا ہے شرک. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب بندہ جب ڈاکٹری پڑھتا ہے تو اس سے، میں بھی ایک بار سوچ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو 4-5 کتابیں پہلے ہی تھما دیے. تو میں نے بولا اچھا یہ شروع میں کیا ہے؟ تو بولے یہ 4 صفحہ صرف ڈیفینیشن کا ہے. کتنا؟ شروع کا 4 پنا پورا ڈیفینیشن کا. میں نے کہا ہو بہو یاد کرنا؟ بولے ہو بہو یاد کرنا ہے. کتنا؟ 4 پنا پورا کا پورا ڈیفینیشن، وہ پورا ہو بہو ویسے ہی یاد ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توحید تو ہم سب جانتے ہیں کہ توحید یہ ہے، توحید اس کو کہتے ہیں اور شرک اس کو کہتے ہیں، لیکن توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟
تو آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ کسی کو؟ ہاں نہیں یاد ہے اور کسی کو؟ کوئی بزرگ میں سے؟ ہاں بابا آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں؟ اچھا ہاں نہیں یاد ہے نا. میں جانتا ہوں ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسی ہے جس کو توحید کی ڈیفینیشن یاد نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال، اسماء و صفات اور عبادات میں اکیلا ماننا. میرے پاس سب لکھا ہوا موجود ہے الحمدللہ، ہم لوگوں نے کروایا ہے تو مجھے ازبر ہے، یاد بھی ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے القواعد الاربعہ کے نام سے. انہوں نے توحید اور شرک کی معرفت کے تعلق سے 4 بنیادی باتیں بتائی ہیں. اللہ کی توفیق سے اسی کتاب کی شرح میں نے لکھی ہے بہت مختصر اور بہت آسان انداز میں، اور اللہ کی توفیق سے اگر وہ کتاب چھپتی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگوں کو ایک ہدیے میں دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو پہلے یہ ہونا چاہیے توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو توحید کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال مطلب کام جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام افعال، اسماء و صفات اور عبادات میں اکیلا ماننا اور اس کے ہمسر اور اس کے شریک کی نفی کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوری توحید کی جامع اور معنی تعریف ہے. یہ ہر مسلمان کو حفظ ہونا چاہیے. سمجھ رہا، میں اگر کسی کو چاہیے رہے گا میں ابھی ایسے بتا دیتا ہوں کیونکہ یاد تو نہیں کروا سکتا، وقت کم ہے، لیکن صرف بتا رہا ہوں آپ کو یاد ہونا چاہیے. یاد کسی کو چاہیے تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، یا اگر اللہ نے توفیق دی تو بچے لوگوں کا ایک چھوٹا موٹا کچھ کمپٹیشن کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ ان کو یاد ہو جائے. تو پہلے تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال، اسماء و صفات اور عبادات میں اکیلا ماننا اور اس کے ساجی، ہمسر اور اس کے شریک کی نفی کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. نفی مطلب انکار کرنا توحید کہلاتا ہے. یہ توحید کی ڈیفینیشن ہے. اب مسئلہ آتا ہے کہ توحید کی قسمیں کتنے ہیں، اس کی ٹائپیز کتنے ہیں. تو توحید کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ یہ یاد رکھیے گا. توحید کی کتنی قسمیں؟ 3. کہ کون سی؟ ہاں اچھا نہیں معلوم، میں بتا دوں. توحید کی 3 قسمیں دیکھیں. توحید ربوبیت کون سی ہے؟ توحید ربوبیت. ایک بار بولیے گا، توحید ربوبیت. ہاں. دوسرا توحید الوہیت. کیا ہے؟ توحید الوہیت. تیسرا توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات. اسماء مانے ہوتا ہے اسم مانے نام، اسی کا پلورل جمع اسماء آتا ہے. صفت مانے کوالٹی، اسی کی پلورل صفات آتی ہے. پلورل سمجھ رہے نا انگلش؟ پلورل جمع. تو یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ بنیادی بات ہے توحید کی، یہ ہر مسلمان کے سینے میں حفظ ہونا چاہیے. لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے کی اتنی بڑی تعداد یہاں پر بھی موجود ہے، ممرا، کلوا، تھانہ، یہاں وہاں سب جگہ موجود ہے. آپ خود ٹرائی کر کے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، تو جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہوں گے علماء کے ساتھ وہی چاہے بچے بتا پائیں، ورنہ اکثر و بیشتر جتنے کالج کے بچے ہیں، دیگر بچے، وہ یہ سب نہیں جانتے ہیں، جبکہ اس کا علم ہونا ضروری ہے. اب تینوں کی تعریف جو میں نے بتائی، توحید کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال، کاموں میں، تو وہ اس کی تعریف کیا ہے؟ اسی میں دیکھیے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. تو میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال، اسماء و صفات اور عبادات میں اکیلا ماننا. یہ توحید الوہیت کا دوسرا نام توحید عبادت ہے. یعنی توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا کیا کہلاتا ہے؟ توحید الوہیت. میں اس کی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے خاص کرنا. مثال سے سمجھیں گے تو یاد رہے گا. توحید الوہیت، اسی کا دوسرا نام توحید عبادت ہے. الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے سب کو کس کے ساتھ خاص کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں، سمجھیے گا. ایک مرتبہ ایک عورت نے فون کیا اور اس نے یہ کہا کہ حافظ جی ہماری شادی ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. کتنے؟ 10 سال ہو گئے. اور الحمدللہ اس وقت میں سینٹر پر بیٹھا ہوا تھا، اس خاتون کا فون آیا تھا. تو اس نے کہا کہ شیخ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو ہوئے، لیکن ابھی تک ہم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا ہے. کچھ دعا بتا دیجیے تاکہ کچھ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا
آپ لوگوں نے سائنس کے حساب سے یعنی ڈاکٹری حساب سے آپ دونوں لوگ پرفیکٹ ہیں. بندہ جو آپ کے شوہر ہے وہ مرد ہیں, آپ عورت ہیں, سائنس حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے, ڈاکٹری حساب سے ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس نے بتایا کہ شیخ ہم دونوں لوگوں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اب دونوں لوگوں کا پوری طرح سے چیک اپ کرایا, ہم دونوں لوگوں میں کوئی کمی کوئی مسٹیک نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تب پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ یہ کام کریے. انہی میں سے ایک چیز میں نے بتائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریے, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریے, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا. دوسرا یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے جو قبولیت کے جو اوقات ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آپ کو ملے گا. یہ سیدھا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ. اب جو شرک کا دروازہ یہاں جو کھلتا ہے, جو انسان یہ نہیں جانتا کہ توحید الوہیت کیا ہے, یعنی توحید الوہیت یہ کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنی ہے. اب دعا مانگنا یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں بولو نا, ہے نا. اللہ کے نبی نے کہا ہے نا الدعاء هو العبادہ, دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اب کچھ لوگ جیسے کچھ عورتیں بیچاری تھوڑا سا پھسلتی ہیں, ان کو کوئی بتاتا ہے میں جو ہے فلاں بابا کے ہاں گئی تھی فلاں مزار پہ, وہاں پر میں نے مانگا تھا تو جو ہے کام میرا بن گیا تھا, وہاں پر ایک جا کے رسی باندھ دینا اور کچھ دے دینا تو آپ کا کام ہو جائے گا. اب وہ عورت وہاں جاتی ہے, ماتھا ٹیکتی ہے, اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر کے مانگتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا ایسی چیز جو صرف اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے جائز ہے؟ بارش کون دے سکتا ہے؟ کوئی آدمی دے سکتا ہے؟ ارے پوری دنیا ملا کر کے کوئی دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے نہیں نا. تو یہی شرک کی تعریف ہے کہ جو امور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں, جتنے بھی معاملات ہیں جو امور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوں ان میں کسی اور کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دینا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. توحید کا اپوزٹ شرک ہے. اب جو دعا مانگنا ہے وہ کس سے مانگنا چاہیے تھا؟ اللہ سے مانگنا چاہیے تھا. کہ اللہ, ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہو رہی تھی؟ ارے ہو رہی تھی نہیں. کس سے مانگا انہوں نے؟ ارے وہ نبی ہے نا, رسول ہے نا, ہائی کوالٹی کے رسول ہیں. کون سے؟ ہائی کوالٹی, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں, وہ کوئی معمولی رسول نہیں ہے. یہ وہ رسول ہیں جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اپنے نبی کے ساتھ جس نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں وہ نبی ہے, کوئی معمولی رسول نہیں ہے. اب بتائیے, اب ان کو اولاد کی ضرورت ہے تو وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے. تو اتنا تو کم سے کم کامن سینس لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جب وہ خود رسول ہیں اور رسول ہونے کے باوجود بھی وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہم لوگ تو عام آدمی ہیں تو ہم لوگ دوسرے سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو کامن مین ہے نا. تو یہ کامن بات, عام بات ہونی چاہیے دماغ میں. تو پہلی بات کیا میں نے بتائی کہ جو دعا مانگنا ہے وہ صرف اور صرف عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے ہوئی تو کیا ہوگا؟ شرک. کون سا شرک؟ ابھی بتا رہا ہوں آگے. تو یہ ہوئی توحید عبادت. توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ جتنے بھی افعال ہیں, جو بھی کام ہو رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, ہم کھانا پانی کھا رہے ہیں, بیوی شادی بیاہ ہو رہا ہے, جو بھی کام ہو رہا ہے وہ سب کے سب کس کے ماتحت ہو رہا ہے؟ کس کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ سب کے سب اللہ تعالیٰ چلانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں اس کا دخل ہو. سمجھ گئے؟ تمام افعال میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید ربوبیت کہلاتا ہے. اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں, اللہ یہ جو نام ہے یہ اللہ نے خود اپنا نام قرآن میں بتایا ہے. جانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ نام ایسے نہیں آیا, یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام قرآن میں بتایا. کس کو بتایا؟ کس رسول کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اننی انا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہا کہ میں اللہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی نام قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے کئی نام کئی صفات اپنی زبان سے اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں. تو جو نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے, جو صفتیں اپنی جو کوالٹیز, جیسے میں غفار ہوں, میں ستار ہوں, میں رحیم ہوں, جو کوالٹیز جو صفتیں اللہ نے اپنے لیے قرآن میں بیان کی ہیں اور جو اللہ کے نبی نے جو صفتیں اپنے رب کے لیے بیان کی ہیں, ان تمام صفتوں کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے کہا ہے ہو بہو ویسے ہی ماننا ہے. اس میں کچھ تعویل نہیں کرنی ہے, کچھ تحریف نہیں کرنی ہے. اگر ہو بہو ایمان لائیں گے تب جا کر کے توحید اسماء و صفات کے ہم قائل ہوں گے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا اللہ نے ہاتھ کہا ہے, تو اب ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس سے سماعت ثابت ہوئی اور بصارت ثابت ہوئی.
اب اللہ کیسے دیکھ رہا ہے, کیسے سن رہا ہے, اس سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, تو بس کافی ہے. اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے, تو بس اتنی بات کافی ہے. یعنی اللہ نے کہا ہاتھ, تو بس ہم کو یہ ایمان لانا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہے اور کیا ہے, کتنا ہے, ان سب سے ہم کو بحث نہیں ہونی چاہیے. یہی توحید اسماء و صفات ہے. اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. اکثر و بیشتر جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں پہلے, وہ اسی توحید میں گمراہ ہوئی ہیں. ان لوگوں نے اللہ نے کہا جب میں جہنم جب مانگے گی تو میں اس کے اوپر منہ پہ کیا کروں گا, کیا رکھوں گا, پیر رکھ دوں گا. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہاں پیر سے پیر مراد نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ پیر رکھے گا تو بس رکھے گا. اب پیر کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا پیر, تو بس ہم کو بھی ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے منہ پر پیر رکھے گا تو بس رکھے گا. یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور یہی منہج ہے. تو یہ تین باتیں ہوئیں, توحید کی ڈیفینیشن, اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. یہ تین قسمیں. شرک کی تعریف بتایا. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کتنی؟ دو. کون سی؟ ہاں, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کی تعریف یہی میں نے بتایا کہ جو امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں, جو معاملات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں, اس میں کسی اور کو ملا دینا, یہ شرک اکبر کہلاتا ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیتا ہے, تو جیسے اللہ مجھے روزی دے رہا ہے ویسے ہی یہ فلاں آدمی بھی مجھے روزی دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. جیسے اللہ روزی دیتا ویسے پوری کائنات مل کر کے کوئی بھی روزی نہیں دے سکتا. کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیں یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ ہتھیہ لگا ہوا, تب جیسے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں ہتھیہ لگا تب بارش ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے, وہ انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. بارش کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے, جتنی مقدار میں چاہتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ اتنی مقدار میں بارش برساتا ہے. سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. جیسا اللہ چاہتا ویسے ہی ہوتا ہے. اس میں کسی ہتھیہ وتھیہ, کسی ستارے اتارے کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ ہے شرک اکبر کہ جو امور جو دینے پر صرف اللہ قادر ہے, اس کو پوری کائنات میں مل کر کے کوئی دوسرا انسان نہیں دے سکتا. ابھی جو میں نے جس عورت کی مثال بتائی وہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اولاد دینے پر کون قادر ہے؟ اللہ. کوئی اور دے سکتا ہے؟ ارے دے سکتا ہے. تب کامن سینس تو اتنا ہونا چاہیے کہ کسی نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں جا کر کے آپ رسی باندھ دیجیے تو آپ کو اولاد ہو جائے گی. نہیں نہ ہوگی, کبھی نہیں ہو سکتی. ایک مثال اور بھی حدیث سے پیش کر دیتا ہوں میں. آپ دیکھیں, ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے. یہاں تو مثال ایسی دے رہا ہوں کہ وہ صحابی رسول چاہ رہے تھے کہ نہ ہو, لیکن پھر بھی ہو گئی ان کو اولاد. یعنی وہ عزل کرنا چاہ رہے تھے لیکن پھر بھی ہو گئی. صحابی رسول آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ایک لونڈی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی حمل سے نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے اس کو وہ حمل سے ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو جس کو دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت ہے؟ ارے اولاد اگر کسی کو دینا ہے تو ذریعے کی ضرورت ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ بغیر ذریعے کی بھی اللہ اولاد دے دیتا ہے؟ ہاں, ایکسیلنٹ, بہت صحیح بات بتائی. اولاد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل مریم علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانتے کتنے طریقے سے پیدا کیا؟ 4 طریقے سے. کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پہلا, مٹی سے. کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو. انسان ہی نا, ہاں. پہلا کس سے؟ مٹی سے. دوسرا حوا علیہ السلام کو کس سے؟ یہ بھی انسان ہے. کس سے پیدا کیا؟ ہاں. تیسرا عیسیٰ علیہ السلام, انسان ہے. کس سے پیدا کیا؟ صرف عورت سے. کس سے؟ صرف عورت سے, بغیر کسی مرد کے چھوئے, صرف عورت سے. چوتھا, کس طرح سے پیدا کیا انسان کو؟ مرد اور عورت کے ملاپ سے. 4 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے. یہ جانکاری یاد رہے. تو میں کہہ رہا تھا شرک اکبر کے بارے میں کہ شرک اکبر وہ ہے کہ جن معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو معاملات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی اور کو شریک نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شرک اکبر. شرک اصغر یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ کوئی عمل کرے گا تو یہ شرک ہے,
تو یہ سارے عمل جو ہوتے ہیں، جو ذرائع وسیلے ہیں جو شرک اکبر تک پہنچائیں، انہی کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، ہمارے معاشرے کے سب نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماں قسم، کیا ہے ماں قسم، تیرے سر کی قسم، تو ایموشنل میں آدمی کیا کرتا ہے، یہ سب کھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے کیا کیا، شرک کیا۔ یہاں شرک سے مراد شرک اکبر نہیں ہے، کون سا شرک، شرک اصغر، یعنی اگر کسی آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی قسم کھائی، اللہ اور اس کی صفات کے علاوہ کسی اور کی بھی قسم کھائی تو اس نے کیا کیا، شرک اصغر۔ تو علماء فرماتے یہ جو چیزیں ہیں جو شرک اکبر تک تم کو پہنچاتی ہیں، یہی سب چیزیں شرک اصغر ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں کہا کہ صحیح ترغیب و ترہیب کے الفاظ ہیں کہ جس آدمی نے نماز کو ترک کر دیا فقط کفرا، تو اس نے کیا کیا، کفر کیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقط اشرک، کہ اس نے کیا کیا، شرک کیا۔ تو یہاں کفر اور شرک سے مراد کفر اکبر اور شرک اصغر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، چھوٹا شرک اور کفر اصغر اور شرک اصغر مراد ہے، کفر اکبر اور شرک اکبر مراد نہیں ہے۔ تو یہ ہوئی دو باتیں، شرک کی کتنی قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، یہ ہوئی دو بات۔ اب دیکھیں یہ جو تینوں ڈیفینیشن جانی آپ، اب توحید، اگر توحید کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں۔ اب ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہم کو کیا ہوگا وہ بتاؤں گا۔ اب جو لوگ کلمہ ابھی تک نہیں پڑھے ان کا نقصان کیا ہوگا وہ بتائیں گے۔ اب جو کلمہ جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوگا، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر پڑھتا ہے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ کہاں داخل ہوگا، جنت میں۔ بہت مشہور واقعہ، متفق علیہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ عمل ایسا بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 یا 5 اعمال بتائے، انہی میں سے سب سے پہلا جو عمل بتایا وہ کیا بتایا کہ سب سے پہلا عمل کیا بتایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں یعنی محمد بن عبداللہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر تم اس بات کی گواہی دو، اور باقی اعمال بتائے، نماز قائم کرنا اور باقی چیزیں بتائیں، تو جب وہ صحابی جانے لگے تو کہا کہ تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہے، تو کہا دیکھو وہ جنتی جا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیا ہے، جنت میں داخل کرے گا۔ سچے دل سے ماننے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ سچے دل سے ماننے کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں خالصا من قلبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمہ اس بندے کو، جو کلمہ جو تقاضا کرتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو جو کلمہ اس کو گواہی دے، جو تقاضا کر رہا ہے، جو اس سے کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، اگر وہ اس کو ہو بہو کرتا ہے تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مثال سے بتاتا ہوں، یہ اس کی بھی مثال حدیث میں موجود ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ پہلے مشرک تھے، تو ان کا جو ہے ایک عورت تھی، اس کے ساتھ تعلقات تھے زمانے جاہلیت میں ایک تعلقات تھے۔ جیسے ہی وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کام دیا کہ تم جاؤ مکہ سے کچھ لوگوں کو چھڑا کے لاؤ، کیونکہ تم پہلوان ہو، تم کو اللہ نے دیا، اس قابل بنایا ہے، تم اٹھا بھی سکتے ہو، تم جا کر کے ان کو لے کے آؤ۔ جب وہ چھڑانے کے لیے مکہ پہنچے تو اسی چھڑانے سے پہلے ہی وہ عورت جس سے ان کے تعلقات تھے وہ عورت ان سے ملی۔ اب جب عورت ملی تو وہی پرانی والی باتیں دہرانے لگی کہ چلو ساتھ میں، طوائف تھی، کہیں چلو ساتھ میں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اب میں اسلام لے آیا ہوں، اب میرے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ یہی کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو شریعت میں زنا حرام ہے نا، حرام ہے۔ تو ویسے یہی ہے کلمہ طیبہ کا تقاضا کہ صحابی رسول جیسا کہہ رہے ہیں کہ اب میرے لیے یہ حرام ہے، تو یہی کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، لوگ کلمہ پڑھیں، مسلمان ہیں، ابھی شیخ نے بتایا نا کہ جو فجر کی نماز کا معاملہ جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو مغرب میں ہوتے ہیں 20 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ، عشاء میں بھی، اب فجر میں کتنے ہوتے ہیں؟ تب دیکھیے بھائی کہہ رہے ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا تقاضا نہیں ہے۔ آدمی کلمہ پڑھا ہے تو کم سے کم 5 وقت کی نماز تو ادا کرے صحیح ڈھنگ سے، تب جا کر کے خالصا من قلبہ ہوگا کہ بندے نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، تب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمہ طیبہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جو انسان کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے، کہیں گے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کو نصیب ہوگی. بہت مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آپ سوال کیجئے, جو مانگیے آپ کو دیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں, کن لوگوں کے بارے میں, جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے, شرک نہیں کرنے والے ہوں گے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش کریں گے, ان کی مغفرت کے لیے, ان کی بخشش کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے نبی. یہ دوسرا فائدہ ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو انسان کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جیسے مان لیجئے, میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں مسلمان, میں نے کلمہ طیبہ پڑھا, کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے مان لیجئے کسی کا ناحق مال ہڑپ کر لیا ہے, یا مان لیجئے کوئی اور 4-5 نمازیں چھوڑ دی ہیں, میرے سے کچھ گناہ ہو گئے اور میں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی. اب جو میرے سے گناہ ہوئے معافی نہیں مانگ سکا, اب میں انتقال کرتا ہوں. انتقال ہونے کے بعد جب حساب ہوگا تو اس حساب کے مطابق جو میرے گناہ ہیں اس گناہ کو بھگتنے کے لیے مجھے کہاں جانا ہے, جہنم. اگر اللہ معاف کر دے تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو اس بندے کو اس گناہ کا انجام بھگتنے کے لیے کہاں جانا ہے, پہلے وہ جہنم میں جائے گا, اس گناہ کا بدلہ وہاں بھگتے گا, اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے تب کہاں جائے گا, جنت میں. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ اہل توحید ہے, ایمان والے لوگوں میں سے, لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں میں سے, اسی لیے وہ بندہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ کے نبی نے تو ایک آخری جہنم سے نکلنے والے آخری بندے کا قصہ, بہت لمبا قصہ ہے, اس بندے کا قصہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو جہنم سے سب سے لاسٹ میں نکلے گا, وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اللہ اس بندے کو وہ بھی عطا کرے گا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے, وہ انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, گناہ بھگتنے کے بعد واپس جنت میں جائے گا. اب کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا تب تو یار بہت آسان ہے کہ نہیں, اب 24 سال گناہ کریں گے پھر کچھ نہ کچھ تو کام بن ہی جائے گا. تو ایک عالم نے اسی پر ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا, قیامت کے دن جو ہوگا دیکھ لیں گے وہیں پر. تو وہ عالم روتے ہوئے بیان کر رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, اتنی سخت دھوپ ہے, ان کا پیجامہ سے لے کر کے پسینہ بنڈی سب بھیگ جا رہا ہے, اور کہتا ہے قیامت کے دن دیکھ لیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یہ سب کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھ لیں گے جو ہوگا وہاں. یہ جو دھوپ چل رہی ہے اس میں ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک سب بھیگ جا رہا ہے, اس کو برداشت کر لے جا رہے ہیں. ارے کر لے جا رہے ہیں برداشت, کتنا دیر اس دھوپ میں آپ کھڑا رہ سکتے ہیں, باہر بتائیے. تو کہہ رہے ہیں, وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ اس دھوپ کو جب یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, ان کی یہ جسم برداشت نہیں کر پا رہی ہے, تو سوچو اس جہنم کی آگ کو ان کا جسم برداشت کر پائے گا, جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی بار پکایا, اور پکا کر کے نہ جانے کالا لال کالا سب ہو کر کے تب وہ کالی ہوئی ہے. ارے یہ جو دھوپ ہے یہ آگ ہے, ارے آگ ہے, آپ کو چٹکا دے رہی ہے, زیادہ دیر تک کھڑے رہو گے تب نہ آگ بنے گی. تو جب جو اتنا اوپر ہے اس کی گرمی آپ برداشت نہیں کر پا رہے, تو جس جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بار پکا کر کے اس کو کالا کیا ہے, اس کو برداشت کر لے جائیں گے. وہ بولتے کہ دیکھیں گے جو ہوگا, اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ کہہ رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہوتا نا تو وہ سب جو کفار و مشرکین جو ایمان لانے والے اللہ کے نبی پر, وہ نعوذ باللہ من ذالک کتنے بیوقوف نہیں تھے وہ لوگ سب, وہ جانتے تھے کہ جہنم کیا چیز ہے اور جنت کیا چیز ہے. اس پر تقریر ہوئی ہوگی میرے خیال سے نا کبھی, انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی جہنم کا نظارہ آپ کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ, جس میں آپ دیکھیے گا کہ جہنم کیسے کیسے اللہ کے نبی نے نظارہ پیش کیا ہے. کوئی معمولی جگہ نہیں کہ انسان سوچ لے میں نے اب تو جنت میں جانا, نہیں, یہ معمولی کام نہیں ہے. حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گناہ ہو رہے ہیں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے بندہ کیا کرے, معافی مانگے. کتنا فائدہ ہوا؟ تین فائدہ ہوا. چوتھا فائدہ جو شیخ نے اپنے درس میں ہی بیان کیا, چوتھا فائدہ, وہ لاسٹ ٹکڑا شیخ نے نہیں بیان کیا, میں لاسٹ ٹکڑا بیان کر دیتا ہوں. چوتھا فائدہ یہ کہ جو انسان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے, شرک نہیں کرتا, تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے 2 دن کھولتا ہے. کون کون سے دن؟ ارے ابھی تو شیخ نے بتایا, تب ابھی بتایا تقریر میں, سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنے مسلمان ہوتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے, سوائے 2 قسم کے لوگوں کو. انہی میں سے ایک قسم کے کون سے لوگ؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا, ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا, وہ ان میں سے ایک ہے. تو جو آدمی شرک نہیں کرنے والا ہے, ایک اور کمی بتائی اللہ کے نبی نے, اگر توحید پر قائم ہے اور وہ گناہ کرنے والا ہے تب بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ ہے
چوتھا فائدہ کہ اگر آدمی توحید پر قائم ہے، اور وہ جو گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا وہ یہ ہے کہ جو دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان کے اندر کچھ خلیش ہے، کچھ جھگڑا ہے، جب تک وہ جھگڑا حل نہیں ہوتا تب تک اس بندے کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کتنے لوگ ہیں گاؤں میں، پوچھیں گے آدھا ہاتھ اس کے کھیت میں ہے، وہ پوچھیں گے وہ اس کا آدھا ہمارے کھیت میں، کسی کا گھر بنا ہوا ہے 4 انگل میرے اس میں گھر بنا ہوا ہے، 5 انگل میرے اس میں گھر بنا ہوا ہے، میرے دادا سے یعنی اتنے سارے مسائل لوگوں کے، لیکن کوئی بھی انسان آگے بڑھ کر کے اس کو حل نہیں کرتا۔ کتنی بار پیار محبت سے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے۔ الفاظ یاد رکھیے گا، الصحیحہ کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، علامہ البانی نے الصحیحہ میں جگہ دی اس روایت کو اور بتایا، علامہ البانی نے اتنے واضح الفاظ میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بندے کا کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کوئی ظلم ہوا ہو اس کے ساتھ، وہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنے معاملے کو رفع دفع کرتا ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، رفع دفع نہیں کیا، تو قیامت کے دن جس دن درہم و دینار کچھ کام نہیں آئے گا، اس دن وہ بندہ وہیں میدان میں کھڑا ہوگا اور جس کا اس نے ظلمن جو لیا ہوگا، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ اپنی نیکی دے کر کے اس کو چکتا کرے گا۔ اللہ کے نبی مزید فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہی اس کی شاہد موجود ہے کہ اگر اس کی نیکی ختم ہوگی تو اس کی برائی اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اب بتائیں، اتنی بات واضح طور پہ اللہ کے نبی نے کہی کہ اللہ کے واسطے آگے بڑھو اور اپنے معاملات کو حل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش کرواؤ، لیکن ہم اور آپ یہ بات نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں میں تو کروڑ پتی آدمی ہوں، اللہ نے اتنا دیا اور میری کیا بساط کی میں اس آدمی کے پاس، وہ تو موجین آدمی ہے، اس کے پاس جاؤں، میں اس سے بولوں کہ بھائی میرا معاملہ چلو حل کر لو، 10 مرتبہ گرج کرے گا تو میرے پاس آ کر کے مسئلہ حل کرے گا۔ کیا ہے؟ 10 مرتبہ گرج کرے گا تو میرے پاس آئے گا۔ بولے میں تو اس پورے ایریے کا، بولے خان چودھری اتنا دیا ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی بولے میں تو مدنی عالم، مکی عالم، یہ امام صاحب چھوٹے والے سے ان کو میں نے غلطی سے مار دیا ایک بار، تو اب میں جاؤں ان سے معافی مانگنے؟ امپاسبل۔ ان کو 10 مرتبہ گرج کرے گا تو میرے پاس آ کے بولیں گے حافظ جی آپ تھوڑا سا غلطی ہو گئی، درگزر کریے۔ یہ ساری اکڑ کیا ہوگی جانتے ہیں؟ جتنی بھی اکڑ ہے یہ سب پوسٹ ہے، یہ سب وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے تو پہلی فرصت میں جا کر کے اپنے معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ ہوا چوتھا فائدہ۔ پانچواں فائدہ، جو انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے اس کا مال اور اس کا جان دونوں محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی مسلمان انسان کسی مسلمان کی اجازت کے بغیر اس کا مال نہیں لے سکتا۔ اگر اس نے لیا یا تو چوری کہلائے گا یا تو غصب کرنا، ہڑپ کرنا کہلائے گا۔ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھ لیا تو صرف اس کی اجازت سے ہی اس کے مال کو وہ لے سکتا ہے، بغیر اجازت کے لے گا یا تو چوری کہلائے گا یا تو غصب کیا ہوا، چھینا ہوا کہلائے گا۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جیسے مان لیجیے یہ میرے دوست مسلمان کلمہ پڑھ لیا، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا، تھوڑا موڑا کچھ مدد کرو یار، دو، تو یہ خوشی سے دے لے بھائی 5000 تو لے جا، کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ ان کا دیا ہوا مال میرے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اگر میں نے کسی اور طریقے سے ان کا مال لیا تو یہ میرے لیے حرام ہے۔ یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا خون میرے لیے حرام ہے، یعنی میں ناحق مرڈر ان کا نہیں کر سکتا، ان کو میں ہتھیار بھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس شخص نے کسی مسلمان کو ہتھیار دکھایا وہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان کلمہ پڑھے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک واقعہ پیش آیا شریعت میں، اسلام میں۔ وہ واقعہ یہ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے، جنگ میں لڑائی کر رہے تھے، ایک کافر تھا، پکڑے کافر کو، اب جیسے ہی تلوار اٹھائے تو وہ فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ دیا۔ لیکن صحابی رسول نے یہ سمجھا کہ وہ اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے کیونکہ میں اس کو پکڑ لیا، اب تو میں اس کو کام تمام ہی کر دوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اسی لیے صحابی نے ان کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس آیا، معاملہ پہنچا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا صحابی سے جانتے ہیں؟ ارے ان کے پاس بھی ریزن صحیح نہ تھا، وہ بھی صحیح سمجھ رہے تھے، وہ کوئی معمول مطلب ویسے آدمی نہیں تھے، صحابی رسول اللہ کے نبی کی صحبت میں پلنے والے انسان، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ وہ ان کا بھی ریزن اپنی جگہ صحیح تھا کہ بھائی میں جب اس کے اوپر قابض آ گیا، جنگ کا معاملہ اب قابض آ گیا، تو اب وہ اپنی جان ہی بچانے کے لیے بول رہا ہے، ورنہ بولنا ہوتا تو پہلے نہ بول لیتا، جنگ میں کیوں کھڑا ہوتا؟ تو صحابی رسول نے یہ سوچ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ حل شققت قلبک، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا تو نے اس انسان کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کے حالات اتنے برے ہیں، آپ کو واقعہ سناتا، وقت بہت کم ہے، اتنے برے حالات ہیں کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے بھی اگر کوئی بات کسی سے کہتا ہے نا تو وہ لوگ اس کے اندر بھی برائی ڈھونڈتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ گرچہ قرائن جو ہیں، دلائل قرائن گرچہ آپ کی بات کی موافقت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کو اس کو
چھوڑ دینا چاہیے تھا. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ اللہ میری وجہ سے کسی ایک ایسے انسان کو میں نے قتل کر دیا جس انسان نے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا. اس وقت ان کو اس بات کے لیے تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا؟ تو یہی بات ہے کہ جب کوئی انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تو آپ اس کو ناحق مرڈر نہیں کر سکتے. ناحق مرڈر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سبب ہو تب اس کو قتل کر سکتے ہیں. جیسے سبب ہو تو قتل کر سکتے ہیں مسلمان کو. جیسے ہاں دیکھیے آپ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ بتا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جن جن اسباب میں قتل، جیسے کوئی مسلمان ہے، کسی مسلمان کو اس نے قتل کر دیا تو آپ قصاص کے طور پہ اس مسلمان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ یہاں سبب پایا جا رہا ہے. کیا سبب ہے؟ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ناحق بغیر غلطی کے، تو اس کے جواب میں اس مسلمان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا. تو سبب کے ساتھ قتل کرنا مسلمان کو جائز ہے، لیکن بغیر کسی سبب کے قتل کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ 5 فائدے ہوتے ہیں توحید کے. شرک کے جو کس میں بتائیں؟ اب شرک اگر آدمی کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہے؟ تو پہلا نقصان میں نے بتایا، جو ابھی شیخ نے بھی اپنی تقریر میں بتایا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ برباد ہوں گے. کیسے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لیجیے مولانا، ان کی عمر 45 سال 50 سال پکڑ لیجیے فار ایگزامپل، مثال. ہاں اب مان لیجیے یہ اتنی سال انہوں نے امامت کرائی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، سکھایا، بتایا، سب کچھ کیا. جان بوجھ کر کے اگر انہوں نے 50 سال کی عمر کے بعد جان بوجھ کر کے اگر شرک اکبر کا ارتکاب کیا، شرک اکبر مطلب یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ویسے ہی فلاں انسان بھی عالم الغیب ہے. کیا وہ کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ غیب کی بات جانتا ہے ویسے فلاں انسان بھی غیب کی بات جانتا ہے. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے ایک دم ہوش و حواس میں اگر یہ جملہ کہے کہ جیسے اللہ غیب کی بات جانتا ہے ویسے ہی فلاں انسان ہو بہو ویسے ہی فلاں انسان بھی جانتا ہے، تو ویسا آدمی کیا ہوگا؟ فوراً دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. اگر 50 سال کے اندر اس نے اگر کوئی شرک اکبر کیا تو اس کی 50 سال کی عبادتیں سب کی سب کیا ہوں گی؟ سب برباد ہو جائیں گی. سب جتنا 5 کروڑ 50 کروڑ 50 ارب خراب جتنی نیکی کمایا، ایک عمل کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری نیکی ختم. دوسرا نقصان کیا ہے؟ وہ جو مسلمان تھا اب وہ مسلمان نہیں رہا. اب مسلمان بننے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے؟ واپس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا. یہ سب سے بڑا شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسرا کیا ہے؟ اسی حدیث میں جو میں نے پیش کیا کہ اگر کوئی انسان شرک کرے گا تو اس کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ اگر کسی انسان نے شرک کیا زندگی میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، دوبارہ اسلام نہیں لایا، تو وہ ایسا انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کیا کہا اللہ نے کہ جو انسان شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہے. ایسا انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس شخص نے بھی شرک اکبر کیا یا جو انسان سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، وہ سب کے سب کہاں رہیں گے؟ سب کے سب ہمیشہ کے لیے وہ سب جہنم میں رہیں گے. چوتھی چیز، جو انسان شرک کر جائے، جو انسان شرک کرے، شرک کر کے دائرہ اسلام سے نکل جائے، یا جو انسان ابھی ایمان ہی نہیں لایا، اس انسان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے. جیسے مان لیجیے آپ کا کوئی پڑوسی ہے، غیر مسلم تھا، بیچارہ بہت اچھا تھا، لیکن تو آپ کوئی انسان بولے یار بیچارہ بہت اچھا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے، تو اس طرح سے آپ اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن میں منع کیا ہے. معلوم ہے کون سا قصہ ہے؟ کون سا قصہ ہے؟ نہیں، ارے کسی نبی کا قصہ ہے نا، اپنے ابا کے لیے کر رہے تھے. کون؟ اپنے ابا کے لیے نہیں، اپنے والد اپنے بیٹے کے لیے کر رہے تھے، وہ ڈوب رہا. نہیں، کون نبی؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ کسی مشرک آدمی کے لیے آپ استغفار کی دعا نہیں کر سکتے. پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا کہ بندہ جو ہے پورے آسمان بھر کے گناہ لے کے آئے. کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ اگر بندے کے نامہ اعمال میں آسمان بھر کے گناہ ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کے اس لسٹ میں، پوری گناہ کی لسٹ میں، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بتایا کہ ایک بندہ جب پہنچے گا نا، پوری لمبی لمبی پوری پوتھیاں اتنی لمبی لمبی پوری رکھی ہوں گی، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ سب جو میرے فرشتے نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے کہ نہیں؟ تو کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ یہ سب اس میں جو ہے صحیح لکھا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں
تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اتنا سب کچھ لے کر کے آئے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا. شرط کیا ہے؟ کہ وہ بندہ شرک نہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوا ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو انشاءاللہ العزیز کیا کرے گا؟ معاف فرمائے گا. یہ 5ویں بات تھی. تو 5 باتیں توحید کے تعلق سے میں نے بتائی, 5 باتیں شرک کے تعلق سے, توحید کے تعلق سے 5 فائدے, اور شرک کے نقصان کے تعلق سے 5 باتیں. آخر میں 2 بات کہ اگر کوئی انسان اسلام نہیں لاتا, غیر مسلم ہے, اسلام نہیں لاتا, تو اس کے لیے 2 نقصان ہیں. پہلا نقصان کیا ہے؟ کہ اس انسان کے لیے قیامت میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان اسلام نہیں لایا, اب وہ چاہتا ہے چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہو نبی کا, کسی کا بھی, اس کا نسب کتنا بھی اونچا ہو, لیکن وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا, قیامت کے دن کوئی بھی مشرک انسان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل جانتے ہیں کیا؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے, یہ سب کو سنائیں اور اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھیں. بہت مشہور, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے نہیں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت سارے نمونے ہیں. انہی میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنے ابا سے کہیں گے, جب دیکھیں گے میرا ابا جان آ رہے ہیں, تو کہیں گے کہ ابا جان میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری بات مان لو, میری نافرمانی مت کرو. میں نے آپ سے کہا تھا نا دنیا میں کہ میری بات مانو, آپ میری نافرمانی مت کرو. تو ابا جان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا جان ہیں کیا کہیں گے؟ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا, اب میں تیری بات مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لاسٹ مومنٹ پہ بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میں نبی, میں رسول ہو کر کے میرے جو ابا جان ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں. اس سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہوگی؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا. کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم اپنے پیر کے پاس دیکھو. تو پیر کے پاس دیکھتے ہیں تو کٹے ہوئے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون میں لت پت جانور ہوتا ہے نا, تو ویسے ہی ان کے ابا کو اللہ تعالیٰ کر کے ان کے فرشتوں کو کہے گا ٹانگ پکڑ کے سب کو اسی جانور کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں, یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اتنے جلیل القدر رسول ہیں, ان کے ابا بھی اگر ان کے اوپر ایمان نہیں لائے تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو جتنے لوگ اگر آس پڑوس کے لوگ ہیں, اگر کوئی انسان اگر آج بھی اگر اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا ہے, وہ کچھ بھی کر لے وہ نجات پانے والا نہیں ہے. وہ کہاں جائے گا؟ اس واقعے سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے, جانتے ہیں کیا معلوم ہوتی ہے؟ ہم اور آپ ایمان لائے ہیں نا, ایمان لائیں, لیکن ایمان لانے کے بعد اگر اللہ کے نبی کی بات اگر نہیں مانتے, اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امتیوں 5 وقت کی نماز برابر پڑھنا, نہیں پڑھتا بندہ, کیا کرتا ہے؟ فرسٹ کلاس پنکھا چالو ہے, بستر فرسٹ کلاس گدے والا ہے, فرسٹ کلاس صبح رات 12 بجے پب جی کھیل کے اچھے سے سویا ہوں بنداس. اب کہاں نیند کھلنے والی ہے؟ مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, اور نیند نماز سے بہتر ہے. کچھ نہیں, اب تو میرا نیند اتنا زیادہ کہ اب دماغ نہیں کام کر رہا. اب تو صبح اٹھ کے دیکھیں گے کیا ہوگا. آدمی بنداس سویا ہوا ہے, تو یہ ایسا آدمی مسلمان ہے؟ آپ سوچیں کیا کریں. جانتے ہیں ایک پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ جملہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بتایا تھا کہ اے اللہ کے نبی, یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا, اس کو بھی آپ کیا کیجئے؟ کم کروا لیجئے. کیوں جانتے ہیں کیوں؟ ہاں ایکسیلنٹ, بہت پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 بھی ہے نا, اس کو بھی آپ تھوڑا کم کروا لیجئے, آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی. دیکھ رہے تجربہ, اتنا ایکسپیرینس ان کے پاس تھا کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے نا. ارے ان کی بھی قوم میں ان کی بھی شریعت میں نماز تھی کہ نہیں؟ نماز تھی. اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دینے کے بعد سب سے پہلے کیا کہا موسیٰ؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میرے ذکر کے لیے کیا کرنا؟ نماز قائم کرنا. بہت پہلے اللہ, تو ان کی بھی شریعت میں نماز تھی, تو پہلے کہا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کم کروا لیجیے, آپ کی امت نہیں کر سکتی. آج ہمارے معاشرے کا حال ایسا ہی ہے کہ اس ایریے میں اگر 500 لوگ 200 لوگ موجود ہیں تو اس مسجد میں کتنے آ رہے ہیں؟ ارے اگل بگل 20 گھر ہیں, 20 گھر میں اگر ایک مرد پکڑے تب بھی 20 آدمی ہونے چاہیے نا, 2 ہیں تب بھی 40 ہونے چاہیے. تو فجر میں کتنے ہوتے ہیں تب؟ تو 40 تو ہونے چاہیے, تو سب کہاں ہیں تب بتائیے؟ تو یہ ایسا آدمی مسلمان ہوتا ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ کہ اگر انسان ہم اور آپ توحید کو مانتے ہیں, شرک کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شرک سے بچنا ہے, توحید پر قائم رہنا ہے, تو توحید کا تقاضا کیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو سچے دل سے کلمے کا تقاضا جو ہے اس کو ادا کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟
جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ہم اور آپ توحید پر قائم رہنے کی کوشش کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو کلمہ طیبہ کے جو تقاضے ہیں، کلمۃ التقویٰ کے جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کی ہم اور آپ کیا کریں، کوشش کریں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ادھر مت دیکھیے، یاد رکھیے گا، یاد کریے، یہ میں نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے لہا تو ہم سب کو شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔